بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نماز کی ترغیب دینا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے انسان زمین پر اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابو الملیح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی اسلام نہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کا اپنے گھر میں نفل نماز پڑھنا نور ہے، اور جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے اوپر لٹکا دیے جاتے ہیں، اور وہ جب بھی سجدہ کرتا ہے تو سجدے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطائیں مٹا دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس سے سرگوشی کرتے ہیں، اور جب تک بندہ دوسری طرف متوجہ نہ ہو اور دائیں بائیں نہ دیکھے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز بہت بڑی نیکی ہے، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ نماز میں کون شریک ہوا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان کسی اونچی زمین میں جا کر یا پتھروں سے بنی ہوئی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو زمین یہ کہتی ہے کہ اس مسلمان نے اللہ کی زمین پر اللہ کے لیے نماز پڑھی۔ اے بندے، جس دن تو اللہ سے ملاقات کرے گا اس دن میں تیرے حق میں گواہی دوں گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی گردن میں پھوڑا نکل آیا، انہوں نے نماز پڑھی تو پھوڑا نیچے اتر کر سینے پر آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر نماز پڑھی، وہ کوکھ میں آ گیا، انہوں نے پھر نماز پڑھی تو وہ ٹخنے میں آ گیا، انہوں نے پھر نماز پڑھی تو انگوٹھے میں آ گیا، انہوں نے پھر نماز پڑھی تو وہ چلا گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم نماز میں ہوتے ہو بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، اور جو بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی ضرورتیں فرض نمازوں پر اٹھا کر رکھو، یعنی فرض نمازوں کے بعد اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تک آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا اس وقت تک ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے درمیان کے جتنے گناہ کیے ہوں گے وہ سارے گناہ اگلی نماز سے معاف ہو جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نمازیں بعد والے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کے انگوٹھے میں ایک پھوڑا نکل آیا، پھر وہ پھوڑا چڑھ کر پاؤں کی جڑ یعنی ایڑی میں آ گیا، پھر چڑھ کر گھٹنوں میں آ گیا، پھر کوکھ میں آ گیا، پھر چڑھ کر گردن کی جڑ میں آ گیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو وہ پھوڑا کندھوں سے نیچے آ گیا، انہوں نے پھر نماز پڑھی تو اتر کر ان کی کوکھ میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو اتر کر گھٹنوں میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو اتر کر قدموں میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو پھوڑا ختم ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی خطائیں اس کے سر پر رکھ دی جاتی ہیں، اور جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسے جدا ہو جاتی ہیں جیسے کھجور کی ٹہنیاں دائیں بائیں گر کر درخت سے جدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے تو گناہ درخت کے پتوں کی طرح گرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی عبادت میں محنت کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک رات گزاری تو انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ رات بھر سوتے رہے، اور رات کے آخری حصے میں انہوں نے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی کثرت عبادت کا جیسا خیال حضرت طارق کا تھا ویسا انہوں نے نہ دیکھا، تو انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا 5 نمازوں کی پابندی کرو، کیونکہ جب تک آدمی قتل کر دینے والے گناہ یعنی کبیرہ گناہ نہیں کرتا اس وقت تک یہ نمازیں تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک جماعت تو وہ ہے جس کے لیے یہ رات رحمت ہے وبال نہیں ہے، دوسری جماعت وہ ہے جس کے لیے یہ رات وبال ہے رحمت نہیں ہے، تیسری جماعت وہ ہے جس کے لیے یہ رات نہ رحمت ہے اور نہ وبال۔ جس آدمی نے رات کے اندھیرے میں اور لوگوں کی غفلت کو غنیمت سمجھا اور کھڑے ہو کر ساری رات نماز پڑھتا رہا اس کے لیے تو یہ رات رحمت ہے وبال نہیں ہے، اور جس آدمی نے لوگوں کی غفلت اور رات کے اندھیرے کو غنیمت سمجھا اور بے سوچے سمجھے گناہوں میں مشغول رہا اس کے لیے یہ رات وبال ہے رحمت نہیں ہے،
اور جو آدمی عشاء پڑھ کر سو گیا اس کے لیے یہ رات نہ رحمت ہے اور نہ وبال۔ عبادت میں ایسی رفتار سے بچو جو تمہیں دھکا دے اور پھر تم اسے نبھا نہ سکو۔ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو اور نیک عمل پابندی سے کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم گناہوں کی بدولت اپنی جانوں پر آگ جلا لیتے ہیں، پھر جب ہم فرض نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ نماز پہلے کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، پھر ہم اپنی جانوں پر آگ جلا لیتے ہیں، پھر جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ نماز پہلے کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا شوق اور نماز کا بہت زیادہ اہتمام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشبو اور عورتیں میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، نماز آپ کے لیے محبوب بنا دی گئی ہے، لہذا آپ اس میں سے جتنا چاہیں اپنا حصہ لے لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کسی نہ کسی عمل کا زیادہ شوق عطا فرمایا تھا۔ مجھے رات کو نماز پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، اس لیے میں جب نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو کوئی میرے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے آمدنی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنایا تھا، اور میری آمدنی کا ذریعہ مال غنیمت کا 5واں حصہ ہے۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو پھر یہ 5واں حصہ میرے بعد کے خلفاء کے لیے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ کی اتنی عبادت کی کہ آپ کے دونوں قدم سوج گئے۔ اس پر آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے؟ آپ نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے یہاں تک کہ آپ کے دونوں قدم سوج جاتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی نماز پڑھا کرتے کہ آپ کے دونوں قدم سوج جاتے، پھر پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت میں اتنا زیادہ کھڑے رہتے کہ آپ کے دونوں قدم پھٹ جاتے، پھر پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت میں اتنا زیادہ کھڑے رہتے کہ آپ کے قدم ورم کی وجہ سے پھٹ جاتے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ کی مغفرت ہو چکی ہے تو پھر آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنا زیادہ کھڑے رہتے کہ آپ کے دونوں قدم پھٹ جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے اتنی زیادہ عبادت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرانی مشک کی طرح ہو گئے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ حضور نے فرمایا، ہاں کر دیے ہیں، لیکن کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے جس حصے میں بھی نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے دیکھ لیتے تھے، اور رات کے جس حصے میں بھی سوتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے دیکھ لیتے تھے۔ یعنی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع میں نماز پڑھتے، کبھی درمیان میں اور کبھی آخری حصے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں اتنا زیادہ روزے رکھا کرتے کہ ہم کہتے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور کسی مہینے میں آپ بالکل نہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ ایک دن بھی روزہ نہ رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی، لیکن آپ نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ میں نے برے کام کا ارادہ کر لیا۔ ہم نے پوچھا، آپ نے کس کام کا ارادہ کر لیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بیٹھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز میں کھڑے رہے اور فجر تک یہی آیت پڑھتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ،
اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تکلیف کا اثر آپ پر بالکل واضح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر تکلیف کا اثر دیکھ رہے ہو، میں نے اس کے باوجود آج رات 7 لمبی سورتیں پڑھی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرمائی۔ میں نے کہا 100 آیتوں پر رکوع کر دیں گے، لیکن آپ پڑھتے رہے۔ پھر میں نے کہا آپ اس سورت کو 2 رکعتوں میں پڑھیں گے، لیکن آپ پڑھتے رہے۔ پھر میں نے کہا آپ اسے ختم کر کے رکوع کر دیں گے، لیکن آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، اسے ختم کر کے سورہ آل عمران شروع کر دی اور اس میں بھی پورا پڑھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسی آیت کے پاس سے گزرتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ سبحان اللہ کہنے لگتے، اور جب ایسی آیت کے پاس سے گزرتے جس میں اللہ سے مانگنے کا ذکر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے، اور جب آپ ایسی آیت کے پاس سے گزرتے جس میں پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور سبحان ربی العظیم کہنے لگے، اور آپ کا رکوع قیام جیسا لمبا تھا۔ پھر سمع اللہ لمن حمیدہ فرما کر کھڑے ہو گئے اور تقریباً رکوع جتنی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے لگے، اور آپ کا سجدہ بھی قیام جیسا لمبا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے بھی پیچھے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ میں بھی آپ کی نماز میں شامل ہو گیا ہوں۔ آپ نے سورہ بقرہ شروع فرما رکھی تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہ سورت ختم کر کے آپ رکوع کر لیں گے، لیکن آپ پڑھتے ہی رہے۔ حضرت سنان راوی کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ حضور کا رکوع قیام کی طرح لمبا ہوتا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کے بعد حضور کو بتایا کہ میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اب تک میری کمر میں درد ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ تم میرے پیچھے ہو تو میں نماز مختصر کر دیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ ایک رات میں سارا قرآن 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ان لوگوں کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری رات کھڑی رہتی۔ آپ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھا کرتے تھے۔ خوف والی آیت پر گزرتے تو دعا مانگتے اور اللہ کی پناہ چاہتے، اور بشارت والی آیت پر گزرتے تو دعا مانگتے اور اس کا شوق ظاہر کرتے۔ حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے۔ ہم نے نماز کی اہمیت، عظمت اور پابندی کا تذکرہ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات شروع ہوا، نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو حضور نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضور کی ایک بیوی نے عرض کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو بہت رقیق القلب ہیں، جلدی رو پڑتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ حضور نے وہی بات دوبارہ فرمائی۔ اس نے اپنی بات دوبارہ عرض کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا تم تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ساتھن زلیخا کی طرح ہو، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور۔ اوپر سے کہہ رہی ہو کہ ابو بکر بہت روتے ہیں، اور اندر دل میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہونے سے لوگ بدفعلی لیں گے، جیسا کہ زلیخا نے اوپر سے تو عورتوں کا اکرام کیا اور اندر سے مقصود انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھانا تھا۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے چلے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں کچھ کمی محسوس کی تو کمزوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارے مسجد گئے۔ گویا کہ میں اب بھی دیکھ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے فرمایا وہیں اپنی جگہ رہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہا کہ ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکتے، اور میں نے بار بار اس وجہ سے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ حضور کی جگہ کھڑے ہونے سے لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بدفعلی لیں گے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑا ہوگا لوگ اس سے ضرور بدفعلی لیں گے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور کو کھڑا کر دیں۔ مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر تو بہت رقیق القلب آدمی ہیں، جب قرآن پڑھیں گے تو آنسو نہیں روک سکیں گے، اس لیے آپ ان کے بجائے کسی اور کو فرما دیں تو اچھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے یہ بات صرف اس وجہ سے کہی تھی کہ میں اسے اچھا نہیں سمجھتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سب سے پہلے کھڑے ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لوگ بدفعلی لیں، اس لیے میں نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہی فرمایا کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں، تم تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ساتھن زلیخا کی طرح ہو۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں کچھ نہیں بتاتیں؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تو آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی ڈالو، ہم نے پانی ڈالا، حضور نے غسل کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے لگے تو بے ہوش ہو گئے، پھر جب افاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو، ہم نے پانی رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے لگے تو بے ہوش ہو گئے، پھر جب افاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو، ہم نے پانی رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، پھر آپ کھڑے ہونے لگے تو بے ہوش ہو گئے، پھر جب افاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور واقعی لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے عشاء کی نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت نرم دل آدمی تھے، اس لیے انہوں نے کہا اے عمر آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، اس کے آپ زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ ان دنوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے کا ذکر کیا جیسے پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بخاری میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب پیر کا دن ہوا اور صحابہ کرام صفے بنا کر نماز میں کھڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کا پردہ اٹھا کر ہمیں دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور آپ کا چہرہ قرآن کے صفحے کی طرح چمک رہا تھا۔ آپ مسکرا رہے تھے کہ امت اجتماعی کام میں مشغول ہے جس میں انہوں نے لگایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہمیں اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ بس ہم لوگ نماز توڑنے ہی لگے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صف میں کھڑے ہونے کے لیے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارے سے فرمایا کہ اپنی نماز پوری کرو، اور پردہ ڈال کر واپس اندر تشریف لے گئے، اور اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ دوسری سند سے بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن باہر تشریف نہیں لائے۔ پیری کے دن نماز کی اقامت ہو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھنے لگے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ اٹھاؤ۔ ساتھ والوں نے پردہ اٹھایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نظر آیا تو ایسا عجیب منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اشارے سے آگے بڑھنے کو فرمایا اور پردہ ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زیارت نہ ہو سکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔